سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ نصرت صاحب آپ کے وقت کا. سر اس موقع پہ آپ کے تجزیے کی بڑی ضرورت ہے جی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مسلسل پچھلے 24 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں اجلاس بھی ملتوی ہو رہے ہیں اور اصل اجلاس مولانا صاحب کے پاس ہے. ایسے میں عبدالغفور حیدری صاحب نے بالکل ایک نئی خبر بتا دی کہ 15-16 میٹنگز ہو چکی مولانا صاحب کی, اور اب سے آدھا گھنٹہ پہلے عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہمارے ساتھ مسودہ ہی شیئر نہیں ہوا. بات تو درست ہے جی. ایک ایگزیکٹ جو ہے کہ آپ کس فارم میں اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اپنے ساتھیوں کو شیئر نہیں کیا ہے. بہت سارے وزراء جن کے بارے میں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں. میں کل بھی اسمبلی میں گیا تھا, آج بھی گیا تھا, اور میں نے ان میں سے ایک دو کے ساتھ پرانے کچھ تعلقات کے حوالے سے 4-5 منٹ تنہائی گفتگو کا موقع ملا تھا. انہوں نے بھی ایسا کوئی مسودہ جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ جس کی روشنی میں وہ مجھے واضح طور پر بتا سکیں کہ آئین کی کون سی شکل میں کیا ترمیم جو ہے وہ تجویز ہونے جا رہی ہے یا اسے منظور کروانے کا ارادہ ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی بیسک جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی جنوبی اضلاع ہیں جس میں کرک, دلتیائی خان, کلاچی اور آپ کے بنو, لکی, مرکز فقرہ علاقے شامل ہیں. اب انہی علاقوں سے اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ جو انتخاب ہوا تھا فروری میں 2024 میں, اس میں مولانا کو اپنے علاقے کی بجائے جہاں سے ان کے والد اور بعد اللہ وہ ہمیشہ الیکٹ ہوتے آئے, اکثر انہیں وہاں کی بجائے بلوچستان پشین سے جا کر خود کو الیکٹ کروانا پڑا ہے. تو وہ اس وقت جبکہ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا میں ایک خاص قسم کی فضا بنا رکھی ہے, وہ یہ عوام کے سامنے نظر نہیں آنا چاہیں گے کہ وہ حکومت کے ایک تو وفود ملے اور وہ ان کی ایک بات ماننے کو فوراً رضامند ہو گئے. سو ہی از پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان دا اینڈ مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. اچھا نصرت صاحب, میرا بہت ہی سادہ سوال, اور آپ ہمیشہ بڑے کنونسنگ موڈ میں ہمیں سمجھا بھی دیتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک حکومت ایک ادھر ڈرافٹ تیار کر کے بیٹھی ہے اور اس کو ووٹ بھی چاہیے ہو, اور ووٹ بھی اس کو اپنے اتحادیوں کے حوالے سے بھی چاہیے ہو, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیسک انسر ہیں جی اس قانون سازی کے لیے, ان کے ساتھ شیئر ہی نہ کیا جا سکا ہو؟ کہیں حکومت کو بھی کچھ ابہام تو نہیں ہے, یا حکومت کو بھی کچھ کہہ لیں کہ اس ڈرافٹ کے حوالے سے کچھ ابہام ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں حکومت کے علاوہ؟ میں مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک جو بنیادی بات جو مولانا نے منوائی ہے, مولانا کے ووٹ جو ہیں آئینی ترمیم کے لیے صرف اسی صورت میسر ہو سکتے تھے جب آپ ججوں کو ایکسٹینشن, وہ جو ارادہ بن رہا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ایئر کر دی جائے, 68 سال, وہ مولانا نے ویٹو کر دی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اب انہیں اثر نو ایک آئین کا آرٹیکل شق ہے جی, اس کو کہتے ہیں 175, اس کی ضمنی شق ہے الف 175A. وہ 175A کے تحت جو ہے طریقہ کار طے ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کیسے تعینات ہوں گے. اب اس میں یہ تھا کہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے یہ ہے کہ جو بھی وہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی جج وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس ہو جاتا ہے. اب بنیادی طور پر جو ان کو مسودہ درکار ہے یا جو لینگویج درکار ہے وہ 175A شق 175A الف کو اس انداز میں ڈرافٹ کیا جائے کہ کچھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وزارت دفاع کے ذریعے ایک سمری آتی ہے, اس طرح ایک سمری آئے کہ مندرجہ ذیل افراد ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس منتخب کر لیا جائے. آرمی چیف وغیرہ کے سلسلے میں ہوتا یہ ہے جی کہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہوتی ہے جسے کر دیں,
یہاں پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن یا پارلیمانی کمیشن ہوگا ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ پارلیمانی نمائندوں کی اکثریت ہوگی، وہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو تعینات کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ نئے سرے سے یہ پورے رولز بنانے میں شاید کو تھوڑی سی دقت ہوگی، کیونکہ تقریباً 5 بجنے میں تو 10 منٹ کے اوپر لا سیکرٹری جو ہیں وہ بھاگے بھاگے پارلیمان ہاؤس آئے تھے۔ وہ یقیناً وہاں پہ ان کو پرائم منسٹر صاحب نے طلب کیا ہوگا، اور پھر وہاں پہ ان کی منشا کے مطابق تو غالباً مولانا کی تسلی کے لیے کچھ ڈرافٹ ہوا۔ وہ ڈرافٹ وہ جو وقت کیا تھا وہ لے کر مولانا کے پاس گیا ہوگا، تو شاید مولانا کو جس طرح سنایا گیا ہوگا یا بتایا گیا کہ ہم اس طرح اس کو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو شاید وہ زبان اتنی پسند نہیں آئی ہوگی۔ میرا یہ شبہ ہے، میں یہ ذمہ داری سے نہیں کہہ رہا، پر مولانا اسٹائل آف پالیٹکس اور جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے اور اس میں جو کانکریٹ چیز جس نے مجھے یہ سوچنے کو مجبور کیا وہ لا سیکرٹری کی جو ہے وہ ہنگامی حالات پہ پارلیمان آمد تھی۔ سر اپوزیشن کا سٹانس کتنا مضبوط ہے نصرت صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک سیاسی ایک محرکات ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کی اس قانون سانی آئینی ترمیم کے لیے کہ بس جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہے سینئر موسٹ جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کو بائی پاس کیا جانا چاہتے ہیں، جسٹس منیب کو بائی پاس کیا جانا چاہتے ہیں، اس لیے 5 سینئر ترین ججز کو کا ایک پینل بنایا جائے گا جس طرح آرمی چیف کے حوالے سے ہے۔ تو بات تو وہی ہوگی، اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کسی کی ایکسٹینشن نہیں تو بیسکلی تو معاملہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان کو بائی پاس کرنا ہے۔ اپوزیشن کا یہ ماننا ہے، کیا وزن ہے ان کے اس سٹانس پہ؟ جی وہ اس بات کو درست کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں فرام ہارٹ آف دیئر ہارٹ پی ٹی آئی والے مولانا سے اس وجہ سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی تو اب ان کی دانش میں رکوا دی۔ اپوزیشن والے بھی پوری بات نہیں بتا رہے ہیں بھیا۔ اچھا، مولانا صاحب پہنچ گئے پارلیمنٹ بیسکلی؟ جی تو وہ آئیں گے جی، وہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا شبہ ہے، جتنا میں تھوڑا بہت مولانا کی پالیٹکس کو ابھی تک مشاہدہ جو کیا ہے اور کافی عرصے سے کر رہا ہوں ان کا مشاہدہ، ان دا اینڈ آئی تھنک کہ وہ حکومت کی حمایت میں ووٹ ڈالیں گے، لیکن وہ اس طرح کا ڈالیں گے کہ جی میں نے ایک نئی صورتحال بنائی ہے جس میں نہ حکومت کو فائدہ ہوا ہے نہ اپوزیشن کو فائدہ ہوا ہے، بلکہ عدالت کو کسی طرح جو ہے سیدھا اس ستون کو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح کا وہ تاثر دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو سب چیزیں مسودے کے بعد ہی آئیں گی۔ مولانا صاحب کے کافی سٹانس بیچ کے اندر موجود ہے، موجودہ اسمبلی کے حوالے سے اور انتخابات کے نتائج کے حوالے سے۔ خیر نصرت صاحب آپ ساتھ ہی رہے، ہمیں